ابھی ہم لوگ انشاءاللہ نماز میں داخل ہوں گے، بس کچھ منٹوں میں انشاءاللہ ہم لوگ نماز شروع کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے چند چیزیں جس کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے، کچھ چیزیں پہلے گزر چکی ہے تو میں اس کو پوائنٹس وائز سرسری طور پر بولتا چلا جاؤں گا۔ سب سے پہلے جو چیزیں نماز کے لیے نماز سے پہلے کرنے والی ہے، نماز میں تیاری کے طور پر کرنے والی ہے، اور تاکہ اس کی نماز بہتر ہو، اچھی ہو، ان چیزوں کا اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ ان چیزوں میں جیسے کہ پہلے گزر چکا، اگر بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہو تو بیت الخلاء سے فارغ ہو جائے، ٹوائلٹ پیشاب وغیرہ جانا ہو تو اس سے فارغ ہو جائے، کھانا کی ضرورت ہو تو کھانا کھا لیں فوراً اور پھر نماز کے لیے چلے جائیں، اتنا تاخیر نہ کرے کہ نماز قضا ہو جائے۔ اسی طرح لوگوں کے شور و غل سے دور ہو کر کے نماز پڑھیں، یعنی ایسی جگہوں پر نماز نہ پڑھیں آپ جہاں پر لوگ بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں، ورنہ آپ کی نماز میں خلل ہوگا۔ اسی طرح دل اور دماغ کو مکمل خالی کر کے، فارغ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اکسو ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، مکمل اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو کر کے اللہ کی عبادت کرنا۔ آپ کو پتہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ کوئی شخص اپنے دل و دماغ کو مکمل فارغ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ قلبک غینا واملأ یدیک رزقا یا ابن آدم لا تباعد منی فَأَمْلَأُ قَلْبَكَ فَقْرًا وَأَمْلَأُ يَدَيْكَ شُغْلًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے خود کو فارغ کر لے، مکمل فارغ کر لے، میں تمہارے دلوں کو مالدار کر دوں گا، مالداری سے بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمْلَأُ يَدَيْكَ رِزْقًا وَأَمْلَأُ قَلْبَكَ غِنًا، کہ میں تمہارے دل کو مالداری سے بھر دوں گا اور دونوں ہاتھوں کو روزی سے بھر دوں گا۔ دل کو مالداری سے اور دونوں ہاتھوں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزی سے بھر دوں گا۔ ایک شخص جو روزی کے لیے پریشان ہے نا، اسے چاہیے کہ وہ جم کر کے اللہ کی عبادت کریں، دل و ذہن کو حاضر رکھ کر کے اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ روزی کے راستے فراہم کرے گا، روزی کے راستے اللہ رب العالمین مواقع فراہم کرے گا۔ اسی طرح آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ابن آدم لا تباعد منی، کہ اے ابن آدم مجھ سے دور مت ہونا، ورنہ میں تیرے دل کو فقر سے بھر دوں گا۔ ہاں، میں تیرے دل کو فقر سے بھر دوں گا، فقیری سے بھر دوں گا، اور تمہارے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا، تجھے مشغول کر دوں گا اور تیرے دل کو فقیری سے بھر دوں گا۔ یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے، حدیث نمبر 7926۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم دل اور دماغ کو بالکل فارغ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح وضو اور نماز کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا، یعنی اچھی طرح وضو کرنے کے بعد نماز کا تذکرہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ إِلَّا انصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ نے اچھی طرح وضو کا ذکر کیا، اس کے بعد نماز کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ جو شخص اپنے دل کو مکمل فارغ کر کے، جو شخص اپنے آپ کو مکمل فارغ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے تو وہ لوٹتا نہیں ہے مگر اس حالت میں کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جب ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے تو کیا وہ گنہگار ہوتا ہے؟ اس کے جسم پر گناہوں کے داغ دھبے ہوتے ہیں؟ اس کے جسم پر گناہوں کا میل کچیل ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرنے والا یکسو ہو کر کے ایسے ہی لوٹتا ہے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، یعنی اس طرح سے مکمل اللہ رب العالمین اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 832۔ اسی طرح نماز سے پہلے تیاری میں یہ بھی ہے نا کہ انسان سترے کو اختیار کرے، سترہ لے۔ سترہ یعنی نماز پڑھتے وقت اگر خواتین گھر میں نماز پڑھ رہی ہے یا کوئی شخص یا خواتین مسجد میں نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ اپنے سامنے ایک ایسی کوئی چیز رکھ لے جس کو وہ سترہ بنا سکے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلوا الا الى السترہ۔ آپ نے فرمایا کہ سترے کے بغیر نماز نہ پڑھو، سترے کے بغیر نماز نہ پڑھو۔ یہ صحیح ابن خزیمہ
خزیمہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 800 صحیح ابن خزیمہ، لا تصلوا الا الى السترہ، کہ نماز سترے کے بغیر نہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ لینے کا حکم دیا۔ دیکھیے اب سترے کے تعلق سے اختلاف ہے، یہ واجب ہے، فرض ہے، لیکن دیکھیے سترہ مستحب ہے، لینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ سترے ہی کے پاس نماز ادا کریں، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام جب اذان ہو جاتی تو مسجد کی طرف دوڑتے، وَيَبْتَدِرُونَ إِلَى السَّوَارِيَ، کہتے ہیں کہ لوگ ستون کو پکڑنے کے لیے جاتے، ستون مسجد کی جو ستون ہوتی ہے نا اس کو پکڑنے کے لیے جاتے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کو سترہ بنا کر کے نماز ادا کرتے۔ لہذا سترہ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے سامنے جو ہے پالان کی جو لکڑی آتی ہے اس کے برابر کچھ رکھ لے تو نماز پڑھیں، اس کے برابر کچھ رکھ لے اور پھر نماز پڑھے، اور پرواہ نہ کریں کہ کون چیز جو ہے اس کے آگے سے گزر رہی ہے، یعنی سترے کے اس طرف سے گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے، تو اسے کوئی فکر نہیں ہوگی۔ دیکھیے جو مثل مؤخرۃ الرحل جو حدیث کے الفاظ ہیں اس کو کہتے ہیں کجاوا، یعنی جو ہے اونٹ کے اوپر جب صحابہ کرام سوار ہوا کرتے تھے تو اس کے اوپر کجاوا وہ رکھتے تھے، اور کجاوا کی لکڑی ایسے ایک ہاتھ لمبی لکڑی ہوا کرتی تھی پیچھے ٹیک لگانے کی، اس لکڑی کے برابر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سترہ ایک انسان کو لینا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور روایت جس میں جو حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ روایت جو میں نے پڑھا یہ صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 499۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اتیت انا والفضل علی اتان، کہ کہتے ہیں کہ میں اور فضل، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ اور فضل رضی اللہ عنہما گدھے پر سوار ہو کر کے آئے، تو کہتے ہیں کہ فمررنا بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفہ، اور تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے عرفہ میں گزرے، تو آپ صلی اللہ وہو یصلی المکتوبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرض نماز ادا کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز ادا کر رہے تھے، اور آگے فرماتے ہیں لیس شیء یسترہ یحول بیننا وبینہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی چیز نہیں تھی، کوئی آڑ نہیں تھی۔ اب دیکھیے یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سترے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ یہ مستحب ہے، بعض علم نے اس کو واجب قرار دیا ہے کہ سترہ واجب ہے، لیکن بعض روایتیں ایسی ملتی ہیں، جیسے کہ یہ روایت مسند بزار کی روایت ہے، حدیث نمبر 4951، ہاں صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نے جو ہے سترہ نہیں لیا ہوا تھا، لہذا سترہ یہ لینا چاہیے، سترے کے بغیر نماز انسان کو نہیں پڑھنی چاہیے، کوشش کرے کہ وہ سترے کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، لو یعلم المار، یہ ان لوگوں کے لیے ہے یہ وہ روایت جو ہے مصلی کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، ایک شخص جو بغیر سترہ لیے ہوئے ہو اور اس کے سامنے سے کوئی شخص گزر جائے تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، سختی سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم المار بین یدی المصلی، کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ کیا ہے، ماذا علیہ، اس پر گناہ کیا ہے، ان یقف 40 خیرا لہ من ان یمر بین یدیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 40 تک وہیں رہنا، 40 تک وہیں رہنا یہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے گزر جانے سے۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر ایک انسان کو نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ پتہ چل جائے تو اس کو 40 تک رہنا زیادہ پسند ہوگا بنسبت اس کے گزر جانے کے۔ 40 تک مطلب کیا ہے؟ بعض علم نے کہا کہ یا تو 40 سال مراد ہے، یا 40 مہینے مراد ہے، یا 40 دن مراد ہے۔ 40 سال مراد ہے، یا 40 مہینہ مراد ہے، یا 40 دن مراد ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان کو نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کو پتہ چل جاتا تو اگر اس کو 40 سال ادھر کھڑے رہنا پڑتا یا ادھر بیٹھنا پڑتا تو وہ ادھر ہی رہتا، اگر اسے 40 مہینہ وہاں رہنا ہوتا تو وہیں رہتا، 40 دن وہاں رہنا ہوتا تو وہیں رہتا، لہذا اتنا بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے آپ ایک بات سمجھیے، ایک ہوتا ہے مرور کسے کہتے ہیں کہ آپ نمازی کے سامنے سے
گزر جائے مکمل طور سے۔ اگر نمازی آپ ادھر کھڑے ہیں، نمازی آپ کے پیچھے ہے، آپ کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ یہاں سے نکل سکتے ہیں، یا تو یہاں سے نکل سکتے ہیں یا تو یہاں سے نکل سکتے ہیں، لیکن نمازی کے سامنے سے گزرنا اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ لہذا ایک انسان کو نمازی کے سامنے سے مجھے اور آپ کو گزرنا نہیں چاہیے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 510 510۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو نماز سے پہلے کرنے والی تھی، جو نماز سے پہلے تیاری کے طور پر کرنے والی تھی کہ انسان تیاری کر لے اور سترہ اپنے سامنے رکھ لے۔ تو چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، جس میں سے سترہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب آئیے یہاں سے ہم لوگ شروع کریں گے ہماری نماز۔